احتشام صاحب، نااہلی کی مدت کے معاملے پہ اب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہم بتائیں گے نااہلی کتنی ہوگی. اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو کتنا لمبا عرصہ چلے گا؟ کیا نتائج آنے کی توقع ہے؟ دیکھیں، نتائج تو میرا خیال ہے مثبت ہی آئیں گے. اور یہ جو میرے خیال میں آخری سلمہ ہڈل تھی نا نواز شریف صاحب کے چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے میں، میرا خیال ہے وہ دور ہو جائے گی. دیکھیں، آپ اس کا تناظر آپ اس طرح دیکھ لیں. کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ آیا تھا جس میں 7 اور 8 کی بحث ہوئی تھی. 8 میں سے 7 ججز نے کہا تھا کہ جی یہ نااہلی کا معاملہ ہے. جو پہلے لوگ نااہل ہوئے ہیں یعنی نواز شریف اور ترین صاحب، ان کی نااہلی جو ہے نا وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو ہمیشہ کی ہے. نئے لوگ جو نااہل ہوں گے نا وہ 5 سال کے لیے. اس سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اپنا الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کی شک 57 میں جو ترمیم ہوئی تھی اس کے مطابق یہ نااہلی 5 برس کی تھی. اچھا، انٹرسٹنگ ایلیمنٹ اس میں آپ اس طرح دیکھیں کہ اس کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا مرضہ فیصلہ جو ہے نا اس کو کسی نے ریویو کے لیے اس کے لیے کوئی پیش نہیں گیا. سپریم کورٹ میں کوئی نہیں گیا. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اعظم نذیر طارق، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لاء منسٹر تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا کہ جی اسے تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کی تشریح کو مان لیا. بہرحال اصل بات یہ ہے سلمہ کہ پی ایم ایل کاڈر میں بہت زیادہ تشویش تھی. اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ وہ پریشان تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، لیکن یو نیور نو کہ جس دن الیکشن سے پہلے یہ نامینیشن پیپر فائل ہوں گے، ریٹرننگ آفیسر کے سامنے جب نواز شریف صاحب پیش ہوں گے، اس وقت کوئی اعتراض لگا کے آ جائے گا سامنے کہ جی یہ تو نااہل نہ 5 سال کی. اس وقت پھر معاملہ جائے گا ٹریبونل میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں، ہو نوز پھر کہاں سے کہاں جانا ہے. تو اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے میں تو کہوں گا پریمپٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے بڑے خوبصورت انداز میں. ایک اور کیس چل رہا تھا اسی حوالے سے نااہلی کے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک نہیں. ایسا ہی ہوا جیسے پاناما میں قاسم کے ابا نے کہا تھا کہ سڑکوں میں مت رولو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا فیصلہ کراتے ہیں. تو میرا خیال ایک لحاظ سے تو یہ ایک آخری ہچ ہرڈل ختم ہوگی نواز شریف صاحب کی. اور ویسے جو اگلا پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے، اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ جی اب قاسم کے ابا کی فیٹ اپنی کیا ہے، اس کی پارٹی کی فیٹ کیا ہے. لیکن جو نواز شریف صاحب کے بارے میں مختلف باتیں آ رہی تھی کہ جی عین وقت پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح کے خاص طور پہ ان دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ بیانات وہ دے رہے ہیں، لوگ اس پہ بھی بڑے پریشان ہیں. جو آپ بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 93 میں کیوں نکالا، 97 میں کیوں نکالا، اور مجھے بتایا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وہ ایک دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی پالیسی لے کے چلیں گے، فارن پالیسی اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور یہ کہ یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے مجھے پہلے آپ نے نکالا، لیکن اب اگر میں آؤں گا تو میں لمبے عرصے کے لیے آؤں گا، یعنی پورا ٹینور پورا کروں گا. تو ایک طرف سے وہ جس کو کہتے ہیں یہ ایک ان کو بھی ایک اندازہ ہو رہا ہے، پنڈی والوں کو بھی یہ کیا چاہ رہے ہیں، کئی والوں سے تشویش کا باعث بھی بن رہی ہے چیزیں. لیکن اب کیونکہ آپشن نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ جی یہی کرنا تھا تو اور لوگ تھوڑے تھے. یہی وہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب ہیں جن کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھتے ہیں کہ بھی بتائیں تھرڈ پلے کو ہے کوئی اور پارٹی اتنی بڑی ہے؟ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی بڑی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پنجاب میں 141 سیٹوں میں سے زیادہ سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہے. تو سارے تناظر کو اس طرح دیکھو تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے. اور اوپن نہیں تو میرا خیال ہے بیہائنڈ دی سین وہ آج ضرور مٹھائی بانٹ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہونے